بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اگر زندگی انسان کو اس دوراہے پر لا کھڑا کر دیتی ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتا کہ آگے جائے یا پیچھے مڑ جائے، صبر کرے یا دعا مانگنا چھوڑ دے، انتظار کرے اس رب کی مدد کا یا دل سے امید ہی ختم کر دے، میں جانتی ہوں کہ دل اس وقت کیا کہتا ہے، اللہ کی مدد کو پکار رہا ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کے بغیر تمہیں اپنی زندگی بے رنگ لگتی ہے، اور جب تمہارا دل تڑپ کر پکار رہا ہوتا ہے، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو سنو تمہارا اللہ فرماتا ہے سورہ انفال، بے شک میں جانتا ہوں جو بات تم پکار کر کہو، اور جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ قرآن کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر خوب پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کر دے، اور تمہاری ہمت بندھائے اور تمہارے قدم جمائے۔ اگر آج تمہارا دل اللہ سے رو کر فریاد کر رہا ہے کہ وہ اپنی مدد کب بھیجے گا، تو سنو، اگر تم اپنی کوششوں اور محنتوں کو برابر ہوتے نہیں دیکھ پا رہے، تو اس بیچ اپنا سب کچھ کھوتے جا رہے ہو، تو تم خود سے ہی سوال کرو کہ جو ارض و سما کا مالک ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں؟ ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں اپنے لیے ضروری لگتی ہو، تمہیں بہت پیاری ہو، اور تم اس چیز کو پانے کے لیے کوشش کرتے ہو، اللہ کے آگے روتے ہو، مگر اسے حاصل نہیں کر پاتے، تو یاد رکھنا کہ وہ رحمان تمہاری اس تڑپ اور تمہاری کوشش سے بخوبی واقف ہے۔ مگر اکثر انسان اپنی تنگ نظری میں مبتلا ہو کر اپنی کوششوں کے بظاہر تو اچھے نتائج پا لیتا، مگر ان کے برے اثرات اسے بے سکون کر دیتے ہیں۔ جان لو کہ اللہ کی نور بھری مصلحتیں تمہارے اندھیرے خوابوں سے بہت خوبصورت ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے سورۃ القیامہ، اور تم محبت کرتے ہو جلد ملنے والی چیز سے، اور تم چھوڑ دیتے ہو دیر سے ملنے والی چیز۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے بے شک جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم سن نہیں سکتے، اور وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق اس کی صورت گیری کرنے والا، اور جانتے ہو اللہ کی مدد کے راستے تم پر آسان کب ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھو جب کبھی زندگی اپنے ناخن زمین میں گاڑ کر تمہیں گھیر لے اور مدد کا ہر دروازہ خود پر بند دکھائی دینے لگے، تو تم دعا کی سیڑھی لگا کر آسمان کے رب العالمین کی طرف چڑھ جایا کرو، کیونکہ وہ رب وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہو جاتا ہے۔ تم اپنے رب کے کرشموں کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے، اور جب اپنی مدد کا ارادہ کرتا ہے نا تو یکدم سے ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ ہی بھر جاتے ہیں۔ چھوڑ دو ایسی جگہ سے مرہم ڈھونڈنا جہاں سے تمہیں صرف زخم ہی ملتے ہیں۔ میرا رب تو ماں کی طرح مرہم رکھتا ہے، وہ بندے کی کرچی کرچی وجود کو اس طرح سمیٹ لیتا ہے کہ لکیر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ میں جانتی ہوں تم اس وقت بہت دکھ میں بہت اذیت میں ہو، مگر یاد رکھو اللہ تمہارے لیے مدد تیار کیے بیٹھا ہے، وہ دیر صرف اس لیے کر رہا ہے تاکہ تم اسے منا سکو۔ اور اگر آج تمہارا دل تکلیفوں میں ڈوبا ہے اور تمہاری روتی آنکھوں کو کسی پل قرار نہیں آ رہا، تو سنو، وہ تمام سمتوں اور مقاموں کا مالک جب تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے نا تو لا معلوم سے ہونی کے ایسے اسباب بناتا ہے کہ عقل حیران رہ جائے، اور جو دوڑ دھوپ آج تمہیں بے چین کیے ہوئے ہیں اللہ اس سے ہرگز
بے خبر نہیں، وہ خوب جانتا ہے کہ تم صبر کے ساتھ اس کی مدد کے منتظر ہو۔ جان لو تمہارا یقین کبھی بھی نتائج بد سے دو چار نہ ہوگا، کیونکہ یقین کی جڑیں جتنی گہری ہوں گی تمہارے رب کی عطاؤں کی ڈالیاں اتنی ہی ثمردار ہوں گی۔ اور جانتے ہو کہ اللہ اپنا کن کب فرماتا ہے اور اپنی مدد کب بھیجتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ جب تم مشکل حالات میں بھی صبر کی صفت اپنا کر ثابت قدم رہتے ہو، چاہے قدم قدم پر گناہوں کی کتنی ہی ترغیبات کیوں نہ آئیں، نہ تمہارے قدم ڈگمگاتے ہیں اور نہ ہی ایمان، تو جان لو کہ خدا سے تمہارا یہ وفادارانہ رویہ ان قریب وہ خوشیاں تمہارا مقدر کرے گا کہ جس کی تمہیں تمنا ہے۔ پتہ ہے جن لوگوں کی محنتیں صحیح راستے پر صرف ہوتی ہیں تو اللہ ان کے لیے آتش کدے کو بھی گلزار بنا کر ان کی مدد ایسے راستوں سے کرتا ہے کہ جو انہیں بہترین منزلوں تک لے جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہ ہوئے اور نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ سورۃ العمران۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، اور یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور جانتے ہو کہ تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا اور پھر روتے ہوئے اس کے آگے جھک جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد بہت جلد تم تک پہنچنے والی ہے، کیونکہ جس چیز کی طلب تمہیں سجدوں تک لے آئے وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہیں چھوڑتا۔ قرآن کہتا ہے اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ میں جانتی ہوں کہ کچھ دن اعصاب پر بہت بھاری ہوتے ہیں اور ضبط کا بندھن ٹوٹ کر آنسوؤں کے رستے بہنے لگتا ہے، مگر یاد رکھو جس کی نظر سبب الاسباب پر ہوتی ہے نا، وہ پھر سبب سے دل نہیں لگاتا اور نہ ہی اپنی بے بسی کا رونا کائنات کے آگے روتا ہے، بلکہ اپنے تمام معاملات خالق کائنات کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو اصل بھروسے کے لائق وہ اللہ ہے جو تمہارے آنسوؤں کی قیمت دگنی کر کے لوٹاتا ہے۔ اگر درد کی لہروں سے ٹکرا بھی جاؤ تو صبر اور یقین کا پلڑا بھاری رکھو، ہو سکتا ہے تمہاری دعائیں ہواؤں کا رخ موڑ کر تمہیں اس کنارے تک لے جائیں جہاں تم جانا چاہتے ہو، کیونکہ صبر کا گھونٹ چاہے کتنا ہی کڑوا ہو لیکن صلے کی مٹھاس تمہاری چاہت سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ ان قریب تم دیکھو گے کہ تمہارا یہ توکل غیب سے تمہارے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ تمہاری روتی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے لبریز ہو جائیں گی۔ ان قریب وہ تمہارے اس دل کے آنگن کو خوشیوں کے پھولوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔